بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 268، آیت نمبر ہے 153، 154 اور 155۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بے شک یہ میرا راستہ ہے سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ سو تم اس راستے کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور نہ تم اتباع کرو مختلف راستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ تو تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے، فرقے فرقے ہو جاؤ گے سیدھے راستے سے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ یہ وصیت ہے تمہارے لیے، ذَلِكُمْ یہ وصاکم وصیت ہے بِہ اس کی طرف سے، لعلکم تتقون شاید کہ تم ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ ثم آتینا پھر ہم نے دیا موسیٰ موسیٰ کو کتاب، تماماً مکمل کرنے کے لیے، علی الذی اس شخص پر، احسنا جس نے نیکی کی، جو نیکی کے راستے پر چلا اس پر اپنی نعمت مکمل کرنے کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وتفصیلاً اور اس میں تفصیل ہے، لکل شیء ہر چیز کی، وہدی اور ہدایت ہے، ورحمتاً اور رحمت ہے، لعلہم شاید کہ وہ بلقاء ربہم یؤمنون اپنے رب کی ملاقات کا یقین کریں۔ وَهَذَا کتاب اور یہ وہ کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اتارا اس کو، مبارکن یہ بابرکت کتاب ہے، فاتبعوہ سو اس کی اتباع کرو، واتقوا لعلکم ترحمون اور ڈرتے رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ پیچھے ہم نے چند احکام جو ہیں وہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے مشرکین کی شرکیہ رسم و رواج کو بیان کیا اور اس کے بعد چند احکامات بیان کیے، اور اب فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا یہ احکامات ہی اصل میں اللہ کا راستہ ہے۔ یہ جو پیچھے ہم نے احکامات پڑھے یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ جس نے اس راستے کو چھوڑا گویا وہ فرقوں میں بٹ گیا، جو فرقوں میں بٹ گیا وہ تباہ ہو گیا، وہ خواہشات کے پیچھے چلا، رسم و رواج، بدعات، شرکیہ کام اور ان کے پیچھے چلا اور تباہ ہو گیا۔ سو فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا یہ میرا راستہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک لکیر کھینچی تھی سیدھی، آپ نے فرمایا تھا أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا یہ سیدھی لکیر میرا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھائی تھیں، فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ جب آپ سیدھا راستہ چھوڑیں گے، قرآن کا راستہ چھوڑیں گے، حدیث کا راستہ چھوڑیں گے، شیطان کے راستے پر آپ چل پڑیں گے اور شیطان آپ کو لے جائے گا۔ پھر بات یہ ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن بھرا پڑا ہے، بہت سارے مقامات میں اللہ نے بالکل واضح کہا ہے کہ اللہ کے راستے ہی سیدھا راستہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ میری اتباع ہی سیدھا راستہ ہے۔ سیدھے راستے سے مراد اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس بات سیدھی سی ہے۔ لوگ آج اکثر کہتے ہیں یار ہمیں سمجھ نہیں آتی،
فلاں مسلک کا مولوی کہتا ہے میری بات مانو میں سچا ہوں، فلاں کہتا ہے میری بات مانو میں سچا ہوں، فلاں کہتا ہے میری بات، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ جب قرآن ہمیں بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ قرآن سیدھا راستہ ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اتباع رسول سیدھا راستہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ جو قرآن کا حکم ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، بس وہ سیدھا راستہ ہے۔ آپ کسی کی نہ بات مانیں، آپ قرآن کی بات مانیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی بات مانیں۔ جو آپ کو قرآن سناتا ہے، نبی کا فرمان سناتا ہے، بس وہ سیدھا راستہ ہے۔ تو ان ھذا صراطی مستقیمہ، یہ سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس راستے پر جو چلے گا، پیچھے ہم نے اب کتنی چیزیں پڑھی ہیں، اب سیدھے راستے پر چلنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ جو گزشتہ آیات کے اندر ہم نے پڑھا، توحید اپنانی پڑے گی، شرک چھوڑنا پڑے گا، والدین کی فرما برداری کرنی پڑے گی، قتل اولاد سے بچنا، قتل اولاد حرام ہے، فحاشی حرام ہے، قتل انسانیت حرام ہے، یتیم کا مال کھانا حرام ہے، ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، سچ بولنا پڑے گا، وعدے وفا کرنے پڑیں گے، عہد پورا کرنا پڑے گا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ آپ یہ سارے کام کریں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے، آپ کا راستہ سیدھا نہیں ہے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام، اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں ہمارے لیے تھیں، یہ شروع سے چلی آ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کتاب تھی تورات، اس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے، اب قرآن نے تو تورات کو کہا ہے کہ یہ تورات ہدن و رحمہ، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن آج کی تورات ہدایت نہیں ہے، کیونکہ آج کی تورات وہ تورات نہیں ہے۔ بائبل اس وقت تورات اصل نہیں ہے، جو اصل اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، وہ تو اب بدل گئی، ساری تبدیل ہو گئی ہے۔ اس لیے آج کی بائبل کوئی ہدایت اور رحمت نہیں ہے، اور ویسے بھی قرآن آنے کے بعد سابقہ آسمانی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تماماً پورا کرنے کے لیے، اس الذی، اس شخص پر، اللہ احسن، جس نے نیکی کی اس پر اپنی نعمت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اس کے اندر تفصیل ہے لکل شیء، ہر چیز کی، تو اس کے اندر ان تمام چیزوں کی تفصیل موجود تھی۔ وہدن و رحمہ، ہدایت اور رحمت اصل تورات میں، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرے۔ تو اصل چیز ہے اللہ کی ملاقات، مطلب آخرت پر ایمان۔ تو جس کے دل میں آخرت پر ایمان ہوگا وہ یہ سارے کام کرے گا۔ جب انسان کے دل سے یہ یقین ختم ہو جاتا ہے نا، میں نے اللہ سے ملنا ہے، پھر وہ خواہشات کے پیچھے، اسے پتہ ہی نہیں، وہ ظلم بھی کرے گا، زیادتی بھی کرے گا، سارے الٹے کام کرے گا، اسے پتہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن جب دل کے اندر یہ تصور ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ذات پوچھنے والی ہے، پھر انسان جو ہے وہ باز آ جاتا ہے۔ وَهَذَا کتاب انزلناہ، وہ تو تورات تھی، یہ قرآن ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ وَهَذَا کتاب انزلناہ، یہ جو تمہارے سامنے ہے، یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ مبارکن، یہ ببرکت ہے، فاتبعوہ، سو اس کی اتباع کرو، واتقوا لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے مجھ پر اللہ کی طرف سے رحم ہو، اللہ کی رحمت مجھ پر اترے، اس کے لیے قرآن ہے۔ سیدھی سی بات ہے، قرآن پکڑ لو، اللہ کی رحمت آنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ مبارکن، ویسے یہ لفظ بابرکت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ زمین سے جب یہ پیداوار نکلتی ہے نا، اس پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ یعنی قرآن وہ چیز ہے جو آپ کے مردہ دل کو زندہ کرے گا۔ اگر آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، قرآن آپ کے دل کو جو ہے وہ زندہ کرے گا، قرآن آپ کے دل سے خیر کو باہر نکالے گا۔ تو یہ قرآن بابرکت ہے، اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے دل آباد ہوتے ہیں۔ جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا، دل مردہ ہو جاتا ہے، گھر مردہ ہو جاتے ہیں، گھر شیطان کا بسیرا بن جاتے ہیں۔ گھروں کے اندر قرآن نہیں ہے، شیطان کے بسیرا ہے۔ جب گھروں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، خیر اور برکت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ فاتبعوہ، یہاں بھی بات وہی ہے، قرآن پڑھو، قرآن کی اتباع کرو، بس بات یہ ہے۔ صرف پڑھنا نہیں، ساتھ اتباع کرنی، قرآن پڑھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ جس نے قرآن پڑھا، عمل کیا، واتقوا، اللہ سے ڈرتا رہا، لعلکم ترحمون، اس پر اللہ کی رحمت ہوگی ہی ہوگی۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے مجھ پر اللہ کی رحمت ہو، وہ قرآن کو اپنے سینے سے لگائے، پڑھے، اس پر عمل کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔